السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی تدریس اردو میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت دہم سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 2 شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، جس کے مصنف منور رانا ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے چینل تدریس اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور دوسروں تک شیئر فرمائیں۔ پیش نامہ دیکھیے، آج کا ہمارا ایجنڈا ہے حصہ دوم میں ہم اعادہ کریں گے، یعنی جانچ کر لیں گے پچھلے سبق کی، اور دوسرا کام ہمارا ہوگا ابتدائیہ ہم پڑھنے جائیں گے اور حصہ اول کی آج تفہیم حاصل کریں گے۔ اس سے متعلق سوچیے بولیے کے سوالات، جو 5 سوالات ہیں اس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مشکل الفاظ کی مشق، ہم پہلے خط کشیدہ الفاظ چن لیں گے، اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ حصہ اول کی اعادہ دیکھ لیجئے، ہم پڑھیے، سوچیے، بولیے اور مصنف کی تعارف یہ جو آپ کے سامنے پیش ہے۔ عزیز، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، پارٹ 1 میں ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، اب دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعادے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہم یہ جان چکے ہیں۔ ابتدائیہ سے متعلق 5 سوالات کے جوابات، ہم جوابات دینے کے قابل بن چکے ہیں، اور مقصد و مدعا ہم جان چکے ہیں کہ شہروں کی ساری چمک دمک، خوبصورتی، اونچی عمارتیں اور یہاں پر خوشحال جو زندگی ہے، اس کے پیچھے گاؤں اور گاؤں والوں کا ہاتھ ہے، دیہات اور دیہاتیوں کا ہاتھ ہے۔ سارا اناج، ترکاریاں، پھل دودھ کی گاڑیاں شہر کو گاؤں ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے مصنف کی جانب سے کہ جس طرح گاؤں کی خلوص، محبت، رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، گاؤں سے ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہمدردی، خلوص، محبت کے جذبات نہیں آتے۔ یہی فرق ہے، گاؤں خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خوبصورت سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو بھاتا ہے، کیونکہ وہاں پر محبت، رواداری، خلوص ہوا کرتا ہے۔ شہریں اونچی عمارتیں اور چوڑی اور وسیع سڑکیں، روشنی میں نہائی ہوئی سڑکیں ہوتی ہیں، تب بھی یہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی اپنے خود غرضی کے لیے سارے کے سارے جھوٹے موٹے اور مصنوعی رشتے یہاں پر ہوتے ہیں۔ طلبہ عزیز، ہم سبق کے مقصد کے بعد صنف کی تعریف، انشاء یعنی ایسے، جس کو کہا جاتا ہے جو اپنے خیالات اور جذبات کے عمل کا پرتو ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ منور رانا کی تاریخ پیدائش، یہ ساری چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ تو چلیے اب، شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، کیوں محبت نہیں ہے چاند سے، جبکہ وہ ہمیں روشنی پہنچاتا ہے؟ گاؤں میں اس سے محبت ہے، الفت ہے، اس سے ایک تعلق ہے، اس سے ایک رشتہ داری ہے، لیکن شہر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، کیوں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ یہ مصرع میری سمجھ میں اس وقت آیا، کون سا مصرع؟ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ یہ مصرع مجھے کب سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، یہ مصرع میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میں شہر آ کر بس گیا اور شہر کی آب و ہوا، مزاج اور معاملات سے مانوس بھی ہو گیا۔ یہاں آ کر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شہر میں آدمی وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے جو اسے گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شہر کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ گاؤں اور شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ دیہات میں گھروں اور دکانوں میں ایسے کیلنڈر ہوتے ہیں جن میں شہر موجود ہوتا ہے، شہر کی عمارتیں، شہر کے لوگ اور شہر کی شباہت موجود ہوتی ہے، اور جبکہ شہر کی دیواریں
ان کیلنڈروں سے آراستہ کی جاتی ہیں جن میں دیہات موجود ہو، دیہات کا موسم اور دیہات کا بھولا پن دکھایا گیا ہو۔ لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ شہر میں لوگ چاند کو غیر ضروری سی چیز کیوں سمجھتے ہیں۔ شہر میں آنے کے کچھ دنوں بعد تک تو میں بھی چاند کو چندہ ماما ہی سمجھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب شہر نے مجھے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تو میں بھی بھول گیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری بھی تھی۔ عرصے بعد ایک دن گاؤں سے میرے ماموں تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر یاد آیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری اور بے تکلفی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر شہر میں آ کر چاند کو بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی دنوں تک غور کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ دراصل شہروں میں بجلی، جنریٹر اور بیٹری کے متنفنی سے ٹیوب لائٹ، مرکوری بلب اور رنگ برنگی روشنی آدمی کو مبہوت کر دیتی ہے کہ وہ چندہ ماما کو بھول جاتا ہے۔ اور یہی شاید میرے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فراموش کر دیا۔ طلبہ عزیز، میں اطمینان سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں یا پھر انگلی رکھ کر اس کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پڑھنا آسان ہو جائے۔ وہ چندہ ماما جس نے مجھے ہر شب یعنی رات اجالا بخشا، کچے سے گھر میں مٹی کا ایک ننھا سا کمزور دیا یعنی چراغ، کمزور دیا ہوا کی ہلکی سی چمبش سے لرزنے لگتا تھا۔ ہر روز شام ہوتے ہی چندہ ماما جگمگ کرتے میرے گھر کو روشن کرتے اور مجھے کہانی سنانے آ جاتے۔ چاند میں چرخہ کاٹنے والی روایتی بوڑھیا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، چندہ ماما کی روشنی میں مجھے دادی کا چمکتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں گھر کی انگنیا میں پلنگ پر لیٹا ہوا ٹکر چندہ ماما کو تکتا تو میری آنکھوں کی پتلیوں میں ماموں کی تصویر اتر آئی، اور ماں جب یہ تصویر دیکھتی تو میں اسے ہو بہو چاند جیسا دکھائی دیتا تھا۔ مٹی کے بنے چولہے پر جب آگ توے کو دہکاتی اور چنگاریاں توے پر رقص کرنے لگتی تو ایسا لگتا کہ توا مسکرا رہا ہے۔ روٹی سینکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر، شہر نے مجھے مندی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ طلبہ عزیز، اب چند الفاظ کے معنی دیکھیے۔ شب یعنی رات، اگر ہم اپوزٹ ورڈ بھی اگر دیکھیں، ضد دیکھیں، شب کا روز ہوتا ہے، رات کا دن ہوتا ہے، یعنی دن و رات، شب و روز، اس کا اپوزٹ یہ بنتا ہے۔ مٹی کا ایک ننھا سا دیا یعنی چراغ، جی، جنبش یعنی حرکت، آنکھوں کی پتلی میں ماموں کی تصویر، پتلی یہاں پر آنکھوں کی پتلی یعنی جو کالے کلر میں ہوا کرتی ہیں، آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ روایتی بوڑھیا سے مراد، مختصر سا خلاصہ دیکھیے طلبہ عزیز، یہ جب شہر کو پہنچا، مصنف کہتا ہے کہ میں جب شہر پہنچا تو چند دنوں کے بعد چندہ ماما کو میں بھی بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ مجھے یاد بھی کب آیا جب میرے گاؤں سے ایک ماما مجھ سے ملنے آئے
تب میں انہیں دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ چندا ماما سے بھی میری دوستی ہے، رشتہ داری ہے، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں چندا ماما سے میں نے بے تعلقی اور وہ اس رشتے سے میرا خلوص محبت کیوں ختم ہو گیا، کیونکہ شہر کی بجلی اور یہاں کی مرکری بلب، ٹیوب لائٹ وغیرہ یہ ساری روشنیاں اگر لائٹ کرنٹ چلے بھی جاتا تب یہاں پر جنریٹر وغیرہ ہوا کرتی ہیں، ایسی صورت میں کبھی چاند کی روشنی سے مستفید ہونے کی یا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بھی بھول گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بتاتے ہیں کہ وہاں پر گاؤں میں چھوٹا سا ننھا سا دیا ہوا کرتا تھا، وہ بھی ہلکی سی جنبش یعنی حرکت سے لرزنے ڈگمگانے لگ جاتا تھا، اور چندا ماما کی روشنی سے ہی ہم یہاں پر تصویر میں دیکھیے پلنگ پر سویا ہوا لڑکا چاند کو دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں چندا ماما اتر آتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں۔ ماں جب اپنے لڑکے کو ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو چندا ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے تو وہ خود چاند کی طرح روشن ماں کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے چرخہ کاٹنے والی روایتی بڑھیا، عام طور پر چاند میں جو نظر آتے ہیں دھبے، اس کو عام طور پہ لوگ چرخہ کاٹنے والی بڑھیا کی کہانی کے طور پر سنایا کرتے ہیں کہ چاند میں کوئی عورت چرخہ کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ایسے نانی دادی کے پاس بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر چرخہ کاٹنے والی کوئی بڑھیا ہے، جو بناوٹی کہانیاں، روایتی کہانیاں ہوتی ہیں جو دادی ماں نانی ماں سنایا کرتی ہیں۔ تو طلبہ عزیز اب چلیے ہم سوالات سوچیے بولیے کے تحت بڑھتے ہیں، اور 6 سوالات آج کا ہمارا جو سبق تھا اس سے متعلق 6 سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال کا جواب دیجئے۔ میں پوری امید کرتا ہوں آپ اگر دلچسپی سے میرے اس سبق کو سنے ہیں تو جواب دینے کے قابل بھی ہوں گے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں؟ بتائیے جی، جواب ہے گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں آپس میں میل جول اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا سکھاتی ہیں۔ جی، چوپالیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پلنگ ہوتی 4 پائی ہوتے ہیں، چوپالیں اسی کو کہتے ہیں۔ 4 پائی ایک ہیں، چوپالیں یعنی زائد۔ دوسرا سوال ہے آپ کے گاؤں شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن کیسے ہیں؟ بتائیے آپ کے گاؤں کے بارے میں، آپ اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب مصنف نے جس طرح سبق میں بتایا ہم ویسے ہی بتائیں، آپ اپنے انداز سے بتائیے۔ جی جواب سن لیجئے۔ ہمارے شہر کے لوگ بڑے مطلبی ہیں، کسی کو کسی کے دکھ درد سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہی پڑوسی کو پڑوسی کا خیال ہے، بس ایک مشینی زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرا سوال دیکھیے، شہر رات کے وقت جاگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رات کے وقت جاگ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کا مطلب ہے شہر رات کے وقت جاگ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ شہری لوگ رات دیر تک یا پھر پوری رات مصروف رہتے ہیں۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں، چوتھا سوال دیکھیے، رات میں چاندنی کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ کوشش کیجئے آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کیجئے، ضروری نہیں جواب عمدہ یا اعلیٰ یا اچھی اردو، فصیح و بلیغ اردو میں ہو، آپ اپنے انداز میں جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ تو جواب دیکھیے، رات میں چاندنی کا منظر بہت ہی خوشنما و دل فریب ہوتا ہے۔ 5واں سوال دیکھیے، بچپن میں آپ کو کہانیاں کون سناتے تھے؟ کوئی کہانی سنائیے، چلیے کوئی کہانی سنائیے۔ میں جانتا ہوں ہر کسی کے نانی دادی نے کسی کو کہانی ضرور سنائی ہوگی، یا پھر بچے آپس میں کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی سنائیے، ہنسی کی ہو یا غم کی ہو۔ جواب دیکھیے، بچپن میں ہم کو ہماری دادی نانی کہانی سناتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ آسمان میں پریاں رہتی ہیں، بچوں کو سلاتی ہیں، رونے والے بچوں کو
اٹھا کر لے جاتی ہیں ڈرانے کے لیے. چھٹواں سوال دیکھیے, آپ اپنے کون سے رشتہ دار سے بے تکلف رہتے ہیں اور کیوں, کیسے؟ کوشش کیجئے, آپ کے کوئی اپنے خاص ہوں گے جس سے بے تکلف ہو کر آپ کھل کر بات کرتے ہوں گے. آپ اپنے کون سے رشتہ دار سے بے تکلف رہتے ہیں اور کیوں؟ جواب سنیے, میں اپنے بھائی بہنوں سے بے تکلف رہتا ہوں تاکہ اپنے دل کی بات کہہ سکوں اور اپنا درد بیان کر سکوں یا پھر اپنی خوشی میں شریک کر سکوں. تو طلبہ عزیز, اس کے بعد کی ویڈیو آپ دیکھیے جس میں سبق نمبر 2 پڑھا جائے گا, اس سے متعلق سوالات ہوں گے. طلبہ عزیز, اب ہم مشکل الفاظ یا نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں. پہلے اسے انڈر لائن کر لیتے ہیں اور الفاظ معنی بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ سیکھ لیں گے. تو پہلا انڈر لائن کیجئے, سیکھنے, سینکنے, روٹی سینکنا. پسینے, ذائقہ, چھین لیا, روشنیاں, دریچے, دریچے یعنی کھڑکی, الجھنے یعنی پیچیدگی. طلبہ میرے ساتھ بولیے, الجھنے, پیچیدگی. رہن سہن, رہن سہن, رہن سہن. دیہات, دیہات یعنی گاؤں, گاؤں. مبہوت یعنی حیران, مدہوش. شب یعنی رات, شب یعنی رات. دیا یعنی چراغ. جنبش یعنی حرکت, جنبش, حرکت. اور ایک دیکھیے, متفنی, متفنی یعنی مکار, فریبی, دغاباز کے معنی آتے ہیں. طلبہ عزیز, ہم اس کی مشق کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کچھ اور مشکل الفاظ ہیں تو ہم اسے انڈر لائن کر لیتے ہیں. پتلیوں یعنی آنکھ کی پتلی. بچپن, رسم و رواج, چوپالیں. طلبہ عزیز, اب ہم نئے الفاظ یا مشکل الفاظ کی مشق کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی ہم سیکھیں گے. تو یہاں پر دیکھیے, میں نئے الفاظ کی جگہ یا پھر مشکل الفاظ جو ہے نا وہ مشکل الفاظ ہی لکھ دیتا ہوں. یا ساتھ ہی میں ہم الفاظ کے معنی بھی لکھ رہے ہیں. الفاظ وہ معنی, جی. روٹی سیکنا. تو طلبہ عزیز دیکھیے کیسے لکھتے ہیں, سیکنا, سینکنے, روٹی سینکنے. الف لگا دیں تو سیکنا ہو جائے گا. پسینے, پسینے, مقدس پسینے ماں کے, جی. ذائقہ, چھین لیا. ذائقہ یعنی لذت, مزہ. ذائقہ یعنی لذت, مزہ. چھین لیا, دو چشمے ہے پر غور کیجئے طلبہ عزیز. آپ کو اس طرح سے لکھ کے پھر یہاں سے لینا ہے, یہ چھین لیا, اس طرح سے. روشنیاں, روشنیاں. طلبہ عزیز اب دیکھیے, دریچے, میں ساتھ میں معنی بھی لکھتا ہوں, میرے ساتھ بولیے, دریچے,
یہ دریچے دریچہ جسے کہتے ہیں اس کی جمع ہے دریچے. دریچے کے دریچہ یعنی کھڑکی. میں معنی یہاں پر لکھ رہا ہوں کھڑکی. بولیے دریچے. دریچہ کی جمع ہے کھڑکی. کھڑکی. جی. الجھنے. یہ الجھن کی جمع ہے الجھنے. الجھنے. الجھن کی جمع. طلبہ عزیز میرے ساتھ بولیے الجھن. الجھن کہتے ہیں پریشانی. میں یہاں پہ ساتھ میں معنی لکھتا ہوں. میں بازو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو جلد سمجھ میں آ جائے یا سیکھنے میں آسانی ہو جائے. پریشانی یا پیچیدگی. یہاں پہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. پیچیدگی. الجھنے پریشانیاں پیچیدگیاں. الجھن سنگولر اس کا ہوگا. جی. دریچے کا دریچہ یعنی کھڑکی. دریچے یعنی کھڑکی. تو آگے دیکھیے رہن سہن. رہن سہن. جی. دیہات. دیہات یعنی گاؤں. دیہات. دیہات یعنی گاؤں. اگر ہم دیہاتی لکھیں گے تو یعنی گاؤں والا. دیہاتی یعنی گاؤں والا. دیہات گاؤں. دیہاتی یہ گاؤں والا ہوگا. طلبہ عزیز ہم یہاں پر اس جگہ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ جگہ خراب نہ ہو, پیپر ویسٹ نہ ہو. متفنی. متفنی. متفنی کا مطلب ہے فریبی, مکار. ہم یہاں پر لکھتے ہیں ساتھ میں فریبی, مکار. جی. یا دغاباز. جی. متفنی. طلبہ میرے ساتھ بولیے متفنی, فریبی, مکار, دغاباز. جی. مبہوت. اب میرے ساتھ بولیے مبہوت. 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 جی. مبہوت کا مطلب ہے حیران, مدہوش. مد ہوش. میرے ساتھ بولیے طلبہ عزیز مبہوت یعنی مدہوش ہونا یا حیران ہونا. حیران. جی. اس کے بعد دیکھیے شب. شب یعنی معنی ہے رات کے. اگر آپ اس کا ضد لکھیں گے تو شب کا ضد ہوگا روز. رات کا اپوزٹ ورڈ ہوگا دن. رات کا اپوزٹ ورڈ دن ہوگا. شب کا روز ہوگا. جی. آگے دیکھیے طلبہ عزیز دیا. دیا یعنی چراغ. جنبش. طلبہ بولیے میرے ساتھ جنبش. جنبش. جنبش یعنی حرکت. بولیے حرکت. حرکت میں ہی برکت ہے. جی. جنبش یعنی حرکت. پتلی. یہاں پر جمع کا استعمال ہوا ہے. پتلیوں ہم اسی کی مشق کرتے ہیں. پتلیوں.
पुतलियों, ये आँख की जो पुतली होती है, पुतलियों, पुतलियों, पुतलियों। जी तलबा अजीज़, ये आपके सामने ये सारा पेपर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी मश्क कीजिए, कोशिश कीजिए आप भी लिखने की अच्छे अंदाज में। उम्मीद के वीडियो पसंद आई होगी। तदरीस उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।